اللہ جی سر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے آج انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے اتنا ذلیل کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرا کیا دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں آج۔ میری غلطی تھی، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، میں پہلے ہی کام کر لیتی اپنا، مگر انہوں نے مجھے بتایا ہی کب تھا کہ کل آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ وہ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ جائے نماز پر بیٹھی بچوں کی طرح روتی رہی اور ساتھ اللہ جی کو شکایتیں لگاتی رہی۔ اس سے پہلے اس کو کبھی کسی نے ایسے نہیں ڈانٹا تھا، کسی نے اس کو ایسے بے عزت نہیں کیا تھا، کسی نے اس کی ایسے تذلیل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار کی تھی، وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اماں کو یہ کہہ کر ٹال لیا تھا کہ وہ بعد میں کھا لے گی۔ زری، یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہوئی ہیں؟ روئی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں کیوں رونے لگی بھلا؟ وہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے دیکھ کر کہا۔ اس کو پتا تھا ماں تھوڑی دیر اور اس کو دیکھتی تو وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اماں میں کھانا کھا لوں گی، آپ بابا جان کو کھانا دے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کے سونا بچے۔ جی ماں۔ اللہ جی آپ خود پوچھنا سر کو، یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ روتے روتے اچانک چپ ہوئی۔ خیر ہے زرمینہ خان سواتی صاحبہ، ٹیچرز تو اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتے ہی ہوتے ہیں، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ یاد نہیں ہے اسکول میں تمہیں مس ہینا نے ڈانٹا تھا، تب تو تم اتنا نہیں روئی تھی، تو آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ بے شک انہوں نے ڈانٹا تھا، ان کی بات اور تھی، مگر سر کی بات اور ہے۔ کیوں؟ سر کی بات اور کیوں ہے؟ اچانک سے اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ کیوں سر کی ڈانٹ اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی؟ آخر کیوں؟ ٹیچرز تو ڈانٹتے ہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، پھر اس کو اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ زمین پر بیٹھے ویسے ہی بیٹھا تھا، ویسے ہی سگریٹ پیے جا رہا تھا جیسے وہ خود کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اس کی بھیگی پلکیں آ رہی تھیں، بار بار اس کو عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ اس نے کیوں کیا ایسا؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سید وجدان حسین شاہ اس کے شہر میں جکڑا گیا ہے۔ وجدان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ میں جلتا سگریٹ لیا اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر لگایا۔ درد کی ایک شدت اس کے اندر پھوٹی۔ اس نے زور سے ایک آہ لی۔ اس کو لگا جیسے اس کا پورا وجود جل گیا ہو، اندر سے تو وہ پہلے ہی جل رہا تھا، آج اس نے خود کو باہر سے بھی جلایا تھا۔ وہ پیچھے ہوا، ایک گھٹنا اوپر کر کے بیٹھا اور بازو گھٹنے پر رکھا اور اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا اس کو کہتے ہیں محبت؟ کیا یہ ہوتی ہے محبت جو آپ کو تباہ کر لے؟ آپ کو ایک شخص کے بغیر کوئی اور نہ دکھائی دے، آپ پوری دنیا میں بس اس ایک شخص کو دیکھو، اس کے لیے روتے رہو، اس کے لیے ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ جاؤ، اور جب وہ سامنے ہو اس کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکو۔ اگر یہ ہوتی ہے محبت تو ہاں ہو گئی ہے سید وجدان حسین شاہ کو اس حجاب والی سے محبت۔ سنو میرے دل کی ملکہ، وجدان کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھوڑا ہلا جیسے وہ آواز اس کو ہلا رہی ہو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک بار پھر اس کے کان میں اذان کی آواز پڑی۔ وہ ویسے ہی زمین پر لیٹا رہا، اس کو لگا وہ خواب میں اذان سن رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب کی بار آواز بلند ہوئی تو اس کو لگا کوئی اس کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک دم چونکا اور اوپر ہو کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اس کو خوف آنے لگا، عجیب سی الجھن اس کا دل تنگ کرنے لگی۔ اس کو لگا جیسے وہ مر گیا ہے اور کسی قبر میں ہے۔ اس نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کیا اور خود پر پھونکنے لگا۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ اس نے زمین پر بیٹھے سر کو دونوں گھٹنوں پر رکھا اور مسلسل رحم مانگنے لگا۔ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہوئی اس کے دل میں سکون اتارنے لگیں۔ اس کو ہمیشہ سے فجر کے وقت اذان بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اذان کے وقت اٹھ جایا کرتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو خود ہی ہوش نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ 5 وقت کا نمازی اب نماز کے وقت پر بھی ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ وہ ویسے ہی گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھا رہا۔ میں نے سگریٹ پیے ہیں، میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اتنے سگریٹ؟ وہ اٹھا اور جلدی جلدی کمرے کی لائٹ لگائی۔ لائٹ لگاتے ہی اس نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے کمرے میں جگہ جگہ سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے، جگہ جگہ سگریٹ کا گند پڑا تھا۔ اس کو لگا وہ آج اپنے کمرے میں ہے ہی نہیں، وہ کسی نوشی کے ہوٹل پر بیٹھا ہے۔
ड्रेसिंग टेबल उसके बेड के बिल्कुल सामने थी। अचानक उसकी नजर शीशे पर पड़ी। ये मैं हूँ, उसने अपने मुंह पर हाथ मारते हुए कहा। वो थोड़ा और पास गया। आंखों के नीचे से हल्के बढ़ी हुई दाढ़ी, कानों के ऊपर आते हुए बाल। उसने खुद को आज इतने दिनों बाद शीशे में देखा था। उसने जब से उसको देखा था उसके बाद अपना आप नहीं देखा। ये तू है वजदान? आंखों में आंसू लिए उसने शीशे को देखते हुए पूछा। उसकी आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे जैसे उसको खुद पर तरस आ रहा हो। लोगों को लोगों की हालत पर तरस आता है, मगर सैयद वजदान हुसैन शाह को अपनी हालत पर तरस आया। देखो मलिका, क्या था मैं और क्या बन गया हूँ। उसने नजरें झुकाते हुए आंखें बंद की। फिर से उसकी आंखें, उसका हिजाब में छुपा चेहरा उसके सामने आया। मलिका, देखो वजदान ने तुम्हारे इश्क में खुद को बर्बाद किया है। वजदान ने उसको मलिका का खिताब दिया था। वो जब भी उसके अपने पास तस्वुर करता था उसको मलिका कहता था। वो उसके दिल की मलिका थी। उसको पता ही नहीं चला वो कब उसके दिल की मलिका बन गई। उस दिल में तो बेशुमार लड़कियां आई थी, मगर मलिका कोई नहीं बनी थी। ये एजाज एक पाकीज़ा औरत को ही मिलना था, सो उसको मिल गया। वो अचानक चौंका और वहां से हटा। उसने फिर से एक दफा अपने कमरे को देखा। उसने अब अपना कमरा ऐसे साफ करना था कि सिगरेट का नामो निशान भी वहां ना रहे। जरी, उठ जाओ, नमाज का टाइम जा रहा है। हमेशा वो तहज्जुद के लिए खुद ही उठ जाया करती थी, मगर आज वो नमाज के लिए भी नहीं उठी। जरी, उठ जाओ ना। उन्होंने उसके करीब आते हुए उसको हिलाया जो आग की तरह तप रही थी। जरी माथे पे हाथ रखते हुए परेशानी से उसके पास बैठी। जरी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुमने रात में खाना भी नहीं खाया जरी। रात में तो क्या, तुमने तो दिन में भी नहीं खाया था। मैंने तुम्हें कहा भी था खा लेना। वो परेशानी में खुद से ही बातें करने लगी। वो जब से यूनिवर्सिटी से आई थी उसने एक लुकमा भी नहीं लिया था। उसके जहन से वजदान की कही हुई एक भी बात नहीं निकल रही थी। वो पूरी रात सोई नहीं थी। बार बार उसको उसके उसकी बात का वो अंदाज याद आता और वो ऐसे ही रोना शुरू हो जाती। उसकी बातों से ज्यादा उसको वजदान का बात करने का अंदाज तकलीफ दे रहा था। जरी, मैं बाबा जान को कहती हूँ तुम्हारे डॉक्टर को बुला कर लाए। उनके घर की लड़कियां डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, बल्कि डॉक्टर खुद घर आता था। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ। आप बाबा जान को ना बताएं। मैं आज आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। उसने बेड पर लेटे लेटे माँ को कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कल दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। सो जाओ जरी, आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना। नमाज नमाज के बाद सोती हूँ अम्मा। वो तपते जिस्म के साथ उठी और वजू बनाने लगी। वजदान बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? मौलवी साहब उसके पास आए। उसको देखते रहे जो एक रांझे की तरह गर्दन झुकाए मस्जिद के पिलर के साथ टेक लगाए बैठा था। जी। मौलवी साहब ने उसको बुलाने पर उसको एहसास हुआ कि वो उसके माँ पास बैठे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ है? कुछ नहीं मौलवी साहब। कुछ तो हुआ है वजदान, तुम मस्जिद में भी अब कम नजर आने लगे हो। सुबह सुबह जो किरात तुम करते थे शायद वो तुम भूल ही गए हो। मौलवी साहब, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। आंखों में नमी लिए नजरें झुकाए वो बस मासूमियत से जवाब देता रहा। अल्लाह भी कभी किसी से नाराज हुआ है? मौलवी साहब ने उसकी तरफ देखते हुए प्यार से कहा। आज वो किसी और वजदान को अपने पास बैठा देख रहे थे। मौलवी साहब, जब वो नाराज होता है तो सर्दे की तौफीक छीन लेता है। वो अपनी नाराजगी में खुद से दूर कर लेता है इंसान को। मेरा अल्लाह मुझसे बहुत नाराज हो गया है। देखे ना, मुझसे तो सब कुछ ही छिन गया है। मुझे लगता है उसने अपनी नाराजगी दिखाई है, वजदान को वजदान में ही मार दिया है। वो आंखों में आंसू ले बोलता रहा और मौलवी साहब उसको सुनते रहे जैसे वो उसको सुनना चाहते हों। वो उस वजदान को खोज रहे थे जो वाकई कहीं मर गया था, बगैर लोगों के, बगैर जनाजे के दफनाया गया था। अल्लाह तुमसे क्यों नाराज हो गया वजदान? मौलवी साहब के पूछने पे उसने उनकी तरफ देखा। ये पहली दफा थी जो उसने उनकी नजरों में नजरें मिलाई और फिर एकदम नजरें झुका ली। वो किसी की नजरों में नहीं देखना चाहता था। वो किसी को हक नहीं देना चाहता था कि कोई उसकी आंखों में उस लड़की को देखे। वजदान, क्या किया है तुमने कि अल्लाह तुमसे नाराज हो गया है? तुमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हमेशा उस रहमान के बंदों की मदद करते हो, फिर वो तुमसे कैसे नाराज हो सकता है? वजदान, वो अपने अच्छे बंदों को आजमाता है। उसके कुछ ना बोलने पर मौलवी साहब समझ गए कि वो नहीं बोलना चाहता। बस वो उसको प्यार से सुनाते रहे जो एक एक लफ्ज उसके दिल में उतर रहा था। वो नजरें झुकाए सुनता रहा। उस रब्बुल इज्जत ने तुम पर आजमाइश डाली है, तो इस आजमाइश को अपनी ताकत बनाओ वजदान, उसको अपनी कमजोरी ना बनाओ। मौलवी साहब उसको कहते रहे। मौलवी साहब, क्या एक सैयद घराने के बच्चों की सैयदों से बाहर शादी हो सकती है? उसने मौलवी साहब की बात को आधे में ही काटा और उनका चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। उनका जवाब उनके मुंह से पहले ही उनकी आंखों से सुनना चाहता था। मौलवी साहब बगैर किसी तासुर के उसके चेहरे के बदलते रंग देखते रहे। उनको उसकी एक बात ने ही सारा मामला समझा दिया था। देखो वजदान, मौलवी साहब,
मौलवी साहब मेरी मदद करें, मेरा बच्चा फिर से बीमार हो गया है, वो उसके साथ जो जिन्नात हैं उसको बहुत मार रहे हैं, खुदा के लिए मेरी मदद करें, चले मेरे साथ। वजदान मौलवी साहब के जवाब का इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहा था जैसे उसका कलेजा उसके मुंह में आ जाएगा। अभी इतने में मौला बख्श आया जिसके बेटे के साथ जिन्नात थे, और वो मौलवी साहब को अपने साथ ले जाने लगा। वजदान मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मौलवी साहब ये कहते हुए मौला बख्श के साथ चले गए और वो फिर से पिलर के साथ सर लगाए आंखें बंद किए बैठा रहा। जरी, क्यों तैयार हो रही हो तुम? अम्मा मुझे जाना है। कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी अम्मा, आप भी ना इस टाइम यूनिवर्सिटी ही जाऊंगी ना मैं। उसने कंधे पर माँ की दी हुई चादर लेते हुए कहा। तुमने अपना हाल देखा है? इस हालत में जाओगी तुम यूनिवर्सिटी? अम्मा मैं ठीक हूँ अब। जरी, हर बात पर जिद ना किया करो, एक दिन अगर तुम नहीं जाओगी तो कौन सा तुम्हारे ना जाने से यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी? अम्मा प्लीज मुझे जाने दें, उसने बेबसी से माँ को देखते हुए कहा। जरी, जिद नहीं करते बच्चे। अम्मा फिजा अकेली क्या करेगी? मैंने उसको बताया भी नहीं कि मैं नहीं आ रही अभी। अभी तो वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल भी गई होगी। मगर जरी, अम्मा प्लीज। उसका अंदाज ऐसा था कि माँ कुछ बोल ही ना सकी। उसने खुद को भी नहीं समझ आ रही थी कि ऐसी कौन सी ताकत है जो उसको उस रास्ते पर खींचे चली जा रही है। क्यों वो जाने के लिए इस कदर तड़प रही है? क्यों वो इतनी बीमार होते हुए भी जाना चाहती है? क्यों उसका दिल उधर जाने के लिए मचल रहा है? ओ जरमीना, तुम यूनिवर्सिटी में? हानिया ने क्लास में आते ही उसको देखते हुए कहा। क्यों, आज मुझे छुट्टी थी क्या? जमीना को पता था वो किस बारे में बात कर रही है, उसका इशारा किस तरफ है, फिर भी उसने उससे अनजान बनकर पूछा। मुझे लगा तुम कल वाले वाक्य के बाद कुछ दिन संभल भी नहीं सकोगी, मगर मैं क्या देख रही हूँ, आप तो तशरीफ ला चुकी हैं। वो और इरम जरमीना के पास खड़े एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हुए जरमीना को मेंटली टॉर्चर किए जा रही थी। हानिया, आपको जरमीना के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? फिजा ने जरमीना को खामोश होता देखकर एकदम से उनको जवाब दिया। जरमीना को लगा जैसे कल वजदान ने उसको जलील नहीं किया, उसकी इज्जत नफ्स का जनाजा निकाला है। आपने क्यों किया ऐसा? क्यों हर अगैरे को मुझ पर बात करने का मौका दिया? उसने अपने अंदर दर्द होता महसूस किया। वो सवाती थी, एक अना परस कबीले की लड़की, आज उसकी अना मट्टी का ढेर हो रही थी। जब्त की एक हद होती है, वो जब्त की हद खत्म हो रही थी। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी, सुनो सैयद वजदान हुसैन शाह, मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत। वो खामोश रही, उसके पास आज बोलने को कुछ भी नहीं था, अलबत्ता सुनने को बहुत कुछ था, और वो जब्त किए बस सुनती जा रही थी। जरमीना, तुम इतना बीमार हो, नहीं आना चाहिए था तुम्हें आज यूनी। फिजा ने उसके हाथ में हाथ डालते हुए कहा। बगैर बोले आज वो बस चल रही थी। जरमीना, तुम ना दुखी हो, मैं वजदान सर के ऑफिस जाकर उनको बोलूंगी, उन्होंने बहुत गलत किया था कल। ठीक है भाई, तुमने नहीं तैयार की थी प्रेजेंटेशन, और किसने तैयार की थी? मुझे तो लगता है वो जानबूझकर तुम्हें ये सुनाना चाहते थे। प्रेजेंटेशन का सिर्फ उन्होंने बहाना किया था। फिजा ने उसका हाथ छोड़ा, उसके सामने खड़े होते हुए उसको कहने लगी, जरी कुछ तो बोलो ना। वो नजरें झुकाए बस खड़ी रही, जैसे वो बोलेगी तो फूट फूट कर रोएगी। अम्मा ठीक कहती थी, उसको आज नहीं आना चाहिए था, उसने दिल में सोचते हुए कहा। जरी, तुम मुझे परेशान कर रही हो, तुम उस सहानिया की बातों पर सीरियस हो रही हो जो सर के पीछे पड़ी है, और सर उसको मुंह भी नहीं लगाते। फिजा ने वैसे ही उसके सामने खड़े खड़े उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा। फिजा, उसने जैसे ही फिजा का नाम लिया आंखों में अजीब सी सुर्खी आई। उसका जब्त टूटने के आखिरी दर्जे पर था। अगर वो और फिजा अकेले उस जगह पर होते तो शायद उसके गले लगकर ऊंचा ऊंचा रोती, मगर वो जिस जगह पर थे वहां हर तरफ स्टूडेंट से, वो चाहकर भी अपना जब्त नहीं तोड़ सकती थी। सर ने बहुत गलत किया फिजा। वो नजरें झुकाए बस बमुश्किल इतना ही बोल पाई कि सामने कोने में खड़ा हुआ पीठ फेरे उसको वो शख्स नजर आया जिसने कल उसके गुरूर को रेजा रेजा किया था। वो हाथों में मोबाइल और चाय का एक कप पकड़े खड़ा किसी से बात कर रहा था। क्या सैयद वजदान हुसैन शाह उसके साथ इतना बुरा भी कर सकता है? उसने उसको देखते हुए दिल में सोचा। वो मुसलसल उस पीठ फेरे हुए शख्स को देखे जा रही थी। फिजा ने उसकी नजरों की ताक़ुब करते हुए उसको देखा, जो आज भी पहले दिन की तरह ब्लू पैंट और ब्लैक कोट पहने था और सबको अपना दीवाना बना रहा था। जरी, उसने जरमीना को मुसलसल उधर देखने पर बाजू से पकड़कर आराम से हिलाया। क्या सोच रही हो तुम? वो जो खाली जहन लिए इस शख्स की तरफ देखे जा रही थी एकदम से फिजा की तरफ हुई। जैसे ही वो फिजा की तरफ देखने लगी, पीठ किया हुआ शख्स अचानक पीछे मुड़ा। उसकी नजर एकदम उस सरापा हुस्न पर पड़ी जो हिजाब में सफेद चादर लिए खुद को लपेट रही थी। उसको लगा जैसे उसके इर्द गिर्द उसके अलावा कोई और है ही नहीं। उसने बस एक नजर फकत उस लड़की
پہ ڈالی جس نے ایک بار کے دیدار نے اس کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کو لگا حجاب پہنے کوئی پری خدا نے آسمان سے بھیجی ہے۔ یہ لڑکی اس دنیا کی تو ہے ہی نہیں جس دنیا میں وہ کھڑا تھا۔ کون ہے یہ جس کے لیے میں رات بھر روتا ہوں اور اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے کندھوں پر پڑی چادر نے اس کے حجاب نے اس کو اپنا اسیر بنا دیا ہے، جیسے کوئی کسی سحر میں جکڑ جائے اور پھر کبھی نہ نکل سکے۔ وہ اس کے حجاب کے سحر میں جکڑا گیا تھا۔ وہ کب اس لڑکی کے سامنے ہارا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس کے ایک دفعہ کے دیدار پر، فقط ایک دیدار پر اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ میں اس کے ڈمپل پر بھی نہیں، اس کے حجاب پر ہارا تھا۔ میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اتنا خود غرض تو نہیں تھا۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے لیے اپنی بہنوں کا سوچا ہے، تو آج میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ 5 بہنوں کے ہوتے ہوئے میں مولوی صاحب سے اپنی ہی شادی کے حوالے سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ میری 5 جوان بہنیں گھر پر ہیں؟ ان کے کتنے ارمان ہوں گے، کتنا کچھ سوچا ہوگا انہوں نے اپنے بارے میں، اور میں نے ان کا ایک بار بھی نہیں سوچا۔ یا اللہ، وجدان کو اتنا خود غرض نہ بنا۔ کیا ایک لڑکی کی محبت آج اتنا زیادہ ہو گئی کہ میں اپنی بہنوں کو ہی بھول گیا؟ مجھے اپنی بہنوں کا پہلے سوچنا ہے۔ اب تو ان کے دل سے شادی کا ارمان بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ کیا ان کا یہ مقام ان کا قصور بن گیا ہے کہ وہ سید گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا یہ مقام ان کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جائے گا؟ اگر سید گھر کا رشتہ نہ آیا تو میری بہنیں اس ارمان کو ہی دل میں لیے مر جائیں گی۔ میں کیا کروں اللہ؟ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیے خود سے ہی باتیں کرنے لگا، کبھی اپنے بالوں کو نوچنے لگتا اور کبھی درد کی شدت سے اپنی کنپٹیوں کو دباتا۔ اس کو لگا اب کی بار اس درد اس کی برداشت سے باہر ہے۔ وہ اٹھا، بیگ کھولا اور پھر سگریٹ نکالا۔ جیسے ہی اس نے سگریٹ نکالا، دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے فوراً سگریٹ اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی آ جائیں۔ وجی کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں آپ ہی، بس لیٹا تھا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے میرا بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی لیٹنے لگا ہے۔ نہ باہر آتے ہو تم، نہ اب ہنستے ہو، نہ کسی سے بات کرتے ہو۔ وجی کیا ہوا ہے؟ فاطمہ اس کے پاس اس کے سامنے آ کر بیٹھی، مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی رہی، جیسے وہ کچھ تلاش کرنا چاہ رہی ہو اور وہ بار بار نظریں جھکا لیتا۔ آپی آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ خفا تو نہیں ہوگی نا؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ وجی، میں پہلے تمہاری کسی بات پر خفا ہوئی ہوں جو اب ہوں گی؟ بولو کیا پوچھنا ہے؟ آپی آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی شادی ہو؟ اس نے بہن کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کے پوچھا۔ بہن جو اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے نظریں اٹھائی اور بہن کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی خالی سی نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ اس کا بھائی اس سے وہ بات پوچھے گا جس کو سوچ کر اس کو برداشت سے باہر کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس بات کو بھول جانا چاہتی تھی اور بھول بھی گئی تھی، مگر آج پھر سے اس کو اسی کرب سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپی میرا بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کی شادی ہو، آپ کو میں لینے کے لیے جایا کروں، عید پر آپ کے لیے گفٹ بھجوایا کروں، آپ کے بچے مجھے ماموں کہیں۔ آپی آپ کا دل نہیں چاہتا؟ آپی آپ کا دل نہیں چاہتا یہ سب ہو؟ وہ بچوں کی طرح بولتا چلا جا رہا تھا اور وہ ضبط کے آنسو لیے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے ٹیچرز ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہے سر نے مجھے ڈانٹا تو اس میں اتنا دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں میں ہر چیز کو اپنے دل پر لیے جا رہی ہوں؟ کیوں ہانیہ کی باتیں مجھے اتنا دکھ دیتی ہیں؟ کیوں مجھے سوچ سوچ کے دکھ ہوتا ہے؟ کیوں میرے دل سے ان کا وہ رویہ نہیں نکلتا؟ اللہ جی مجھے صبر دینا پلیز۔ وہ نماز کے بعد بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی، ان کو اپنی باتیں بتا رہی تھی، ان کو شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ وہی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا، اوف اللہ جی میں تو بھول ہی گئی کہ مانو بیمار ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مانو میرا بچہ، وہ بھاگتی ہوئی مانو کے پاس گئی اور اس کو اپنی گود میں لیا۔ وہ بھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ مانو سوری، میں تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پاتی نا، مجھ سے خفا نہ ہونا مانو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں آج کل کیا سوچتی ہوں اور کیوں سوچتی ہوں۔ وہ مانو کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہی اور اس کو گود میں آ کے بند کیے سنتی رہی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی مانو پہ درود شریف پڑھ کر پھونکا کرتی تھی، اللہ پاک میری مانو آپ کے حوالے ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا رات میں۔ یہ اس کی روز کی دعا ہوتی تھی جو وہ روز کیا کرتی تھی۔ آپی بولے نا، بہن کو چپ دیکھ کر وہ پھر سے بولا۔ کیا بولوں میں وجی؟ بھائی کے سوال پر وہ سوچوں سے باہر نکلی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کتنے سالوں سے اب اس نے اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، کتنے عرصے سے اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے، باقی لڑکیوں کی طرح اس کے بھی کچھ ارمان ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی شادی ہو، آپ کا اپنا ایک گھر ہو، ایک زندگی ہو؟
میرے دل کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وجی؟ اس نے بہن کی لرزتی آواز سنی، جس نے یہ خواہش اپنے اندر ایسے دبا دی تھی کہ اب اس کو اس خواہش کی بھی خواہش نہیں رہی تھی۔ آپ ہی کیا سید زادی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی گھر پر بیٹھی رہیں، اپنے ارمانوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیں؟ آپ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کروا دی جائیں، تو پھر آپ ہی کیا یہ مقام ہماری ایک آزمائش ہے؟ میں جب بھی آپ کو اور زینب کو دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے مجھے۔ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے آپ ہی، ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، ہر بات کا، اور ایک ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ کے لیے کتنے اچھے گھروں کے رشتے آئے ہیں، لیکن ابو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ سید نہیں ہیں۔ ایسے نہیں بولتے وجی، ہم تو دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی پاک کے خاندان سے ہیں، ہمارا مقام ہر چیز سے افضل ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی کم ہے کہ ہم اہل بیت سے ہیں، ہم نبی پاک کی اولاد سے ہیں، تو کیا ہوا ہماری شادیاں نہ ہوں؟ تو کیا ہوا ہماری خواہشیں ہمارے دل کے اندر دفن ہو جائیں؟ تو کیا ہوا ہم دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں سوچ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح خواب نہیں دیکھ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح ہمیں کسی سید زادے کے علاوہ محبت نہیں ہو سکتی؟ ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہماری نسبت اہل بیت سے ہے اور ہمیں بس لاج رکھنی ہے اس مقام کی۔ وہ آنکھوں میں ایک درد لیے بس بولتی رہی۔ وہ اپنی بہن کا دکھ سمجھ سکتا تھا، اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا، ان سے پوچھے گا کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر سید گھر کا رشتہ نہ آئے تو لڑکی ساری زندگی گھر پر بیٹھی رہے؟ کیا نبی پاک نے ایسا کہا ہے؟ کیا قرآن ایسا کہتا ہے؟ کدھر لکھا ہے آپ اپنی بہن یا بیٹی کو گھر میں بٹھا دو صرف اس وجہ سے کہ اس کا رشتہ سید گھر سے نہیں آیا؟ مولوی صاحب میں پوری رات نہیں سو سکا، میں بہت عرصہ پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مولوی صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد آیا تھا تاکہ وہ بغیر کسی کی موجودگی میں مولوی صاحب سے آرام سے بات کر سکے۔ بولو نا وجدان، یقیناً تم کل والے مسئلے پر ہی بات کرنا چاہتے ہوگے۔ مولوی صاحب اس کی بات کو سمجھ گئے تھے۔ وہ ممبر کے پاس آرام سے ٹیک لگاتے ہوئے پیچھے ہوئے اور بولے، مولوی صاحب میں بات گھما پھرا کر نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ مولوی صاحب میں سید زادہ ہوں، میں اہل بیت سے ہوں، کیا سید کی شادی سیدوں میں ہی ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی؟ دیکھو وجی، سید ذات کی دوسری قوموں کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے۔ سید جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، وہ نبی جن کو خدا نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، وہ نبی جس کے لیے پوری دنیا بنی ہے، وہ نبی جس کا نام خدا کے نام کے بعد لیا جاتا ہے، جس کو خدا نے اپنا محبوب کہا ہے، اس کی نسبت سے سید ایک افضل ذات ہے۔ ان کی نسبت سے سید ذات کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، کسی سے کوئی برابری نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں کی نسل بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گی۔ تم خود سوچو وجی، اس کملی والے کی ذات کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ ہے، کسی کی کوئی برابری ہے؟ اور رشتہ تو ہمیشہ برابری میں ہوتا ہے نا، اگر رشتہ برابری میں نہ ہو تو وہ کدھر کامیاب ہے؟ مولوی صاحب میں بات مقابلے کی نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سید کی شادی سیدوں کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی؟ وہ آج اپنی اور زرمینہ کی بات نہیں کر رہا تھا، آج وہ اپنی بہنوں کے لیے بات کر رہا تھا، وہ بہنیں جو ایک سید گھرانے کے رشتے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دیکھو وجی، بہت سے علماء دین بہت کچھ لکھتے ہیں، اب یہاں پہ تم بات سید لڑکی یا لڑکے کی نہیں کر رہے، یہاں پہ بات تم سید کی کر رہے ہو۔ اب میں تمہیں دونوں کا الگ الگ سمجھاتا ہوں۔ میں تمہیں پہلے لڑکے کا بتاتا ہوں۔ اگر ایک لڑکا سید ہے اور وہ سیدوں سے باہر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم اہل بیت سے ہی اگر لیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو امام حسن نے 2 شادیاں کی تھی اور امام حسین نے 3۔ امام حسن کی ایک بیوی حضرت ام فروہ تھی اور دوسری جودھا جس نے امام کو زہر دیا تھا۔ امام حسین کی 3 زوجہ محترمہ تھی، ام رباب، ام لیلہ اور شیر بانو۔ امام حسن اور امام حسین اہل بیت ہیں اور ان کی بیویاں ساری بیویاں سید گھر سے نہیں تھیں، تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سید گھرانے کا لڑکا باہر سے شادی کر سکتا ہے، اور اگر ہم ایک سیدہ لڑکی کی بات کریں تو اہل بیت سے کسی لڑکی کی شادی سیدوں سے باہر نہیں ہوئی۔ اب وہ اہل بیت تھیں تو وہ تو ایک الگ درجہ رکھتی تھیں، تو ان کی شادی کیسے باہر کسی سے ہو سکتی ہے؟ اب اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو بہت سے علماء دین اس پر بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ایک سید لڑکی ماں کا درجہ رکھتی ہے سیدوں سے باہر، مگر قرآن میں ماں صرف نبی کی بیویوں کو کہا گیا ہے، جو نبی کی بیوی ہوگی وہ امت کی ماں ہوگی۔ وجدان میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے سوچوں میں گم وجدان کی طرف دیکھا اور کہا، جی جی مولوی صاحب میں سمجھ رہا ہوں، آپ بولیں۔
اب چونکہ ایک سید لڑکی کا درجہ افضل ہوگا تو اگر اس کی سیدوں سے باہر شادی ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر پر اس کا احترام فرض ہے، جو آج کل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہم ایک سید لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے؟ مولوی صاحب اگر اچھا لڑکا ہو، اچھا خاندان ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ سید ذات کی عزت کرے گا، تو بھی ہم ایک سید گھرانے کی لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے؟ مولوی صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر پر اپنے سر کے بال سفید کر لے صرف اس انتظار میں کہ سید لڑکے کا رشتہ آئے گا، اور اس کے بال سفید ہونے پر بھی کوئی رشتہ نہ آئے تو پھر وہ اپنے ارمان اپنی قبر میں ہی لے کر جائے۔ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تو یاد ہوگا نا، جس پر انہوں نے واضح کہا ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو مولوی صاحب کیا ایک سید زادی کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی جو خدا اور اس کے رسول کا ماننے والا ہو، جو پرہیزگار ہو، سید زادی کا احترام کرنے والا ہو؟ بیٹا وجدان، میں پھر سے وہی بات کروں گا، ایک سید گھرانے کی لڑکی دوسری لڑکیوں سے افضل ہوتی ہے، اور اس کے افضل ہونے کی بس ایک ہی دلیل ہے کہ وہ میرے رسول کے خاندان کی ہے۔ رہی بات شادی کی، تو بہت سے علماء دین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے اور کوئی سید گھر کا رشتہ نہیں آ رہا تو اپنے باپ کی رضامندی سے باہر شادی کر سکتی ہے، اگر اس کا باپ رضامند ہے تو۔ اب واللہ عالم اس بات کی کتنی حقیقت ہے۔ وجدان کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی تھیں اور بہت ساری باتوں میں وہ الجھ کر رہ گیا تھا جس کو اس نے خود پڑھنا تھا، خود سوچنا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ نے مجھے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کا شکریہ ادا کر کے وضو بنانے کے لیے اٹھنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس مسئلے پر خود تحقیق کرے گا۔